عوام کے لیے جو ہے کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اب ون ونڈو آپریشن ریڈ ٹیپزم کو بالکل ختم کر کے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے جس نے بھی کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، پوری دنیا میں ٹریڈ لائسنس ہوتے ہیں، بزنس لائسنس ہوتے ہیں، اس کو بہت آسان کیا گیا ہے کہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے آن لائن وہ پلیٹ فارمز دیے گئے ہیں جس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے بزنس کی، اور انٹرنیشنل انویسٹرز بھی پاکستان میں آ رہے ہیں، وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ کوشن موجود ہے کاروبار کے لیے۔ تو ہم اپنے ملک اور پورے پاکستان کا جو بزنس ہب ہے وہ کراچی ہے، اور صوبہ سندھ میں بہت زیادہ کاروبار کی وہ اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ تو حکومت سندھ جو ہے وہ اس طرح کی اپرچونیٹیز کو انکریج کر رہی ہے کہ جس نے بھی کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کو مختلف سرکاری آفیسز میں جو ہے وہ دھکے نہ کھانے پڑیں، اور وہ آن لائن ہی اپنے ٹریڈ لائسنسز لیں اور وہ جلد ہی اپنا کاروبار شروع کر سکیں، جس سے ان کے کاروبار میں بھی بہتری ہے اور پھر اس سے جاب اپرچونیٹیز بھی کلیئر ہوں۔ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ایک لیاری میں ایک بلڈنگ گری، اور اس سے پہلے بھی کمیٹیز موجود تھیں، پھر اس کے علاوہ بعد سخت ایکشن لیا گیا، اور اس ایکشن کے بعد جو ہے جو 61 بلڈنگز جو کہ ولنریبل تھی، ان بلڈنگ کافی خالی کروائی گئی ہیں، اور جو ٹوٹل جو اس وقت ویکیٹ کرائی گئی ہے 61 میں سے 59 بلڈنگز جو ہیں، 59 بلڈنگز جو ہیں وہ خالی کرائی گئی ہیں۔ اور اس میں میرے پاس فوٹیجز بھی ہیں پھر کہ کچھ بلڈنگز میں جن میں لوگ موجود تھے ان کو جو ہے ہم نے پھر ان کو ایویکویٹ کیا ہے۔ 315 جو فیملیز ان سے وہ بلڈنگ خالی کروائی گئی ہیں، کچھ 437 فلیٹس تھے وہ خالی ہوئے ہیں، 311 شاپس جو ہیں وہ خالی کروائی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے جو کچھ لوگ پگڑی پہ تھے، کچھ لوگ مالکانہ حقوق پہ تھے، کچھ کرائے پہ تھے، تو وہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ یہ فوٹیجز ہیں جو کہ بھی جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں جس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کر رہی ہے، ساری فوٹیجز ہے موجود، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے کیمراز کے ذریعے، کہ حکومت سندھ نے ایک میگا آپریشن پورے سندھ بھر میں شروع کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے جو وہ بلڈنگز جن کی خستہ حالت ہے ان کو خالی کروائیں، اور اس میں پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی کرایہ دار ہے تو اس کو 6 مہینے کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ کرایہ بھی فراہم کر رہی ہے کہ کسی اور جگہ پہ جا کے رہیں، کیوں ہمیں لوگوں کی مجبوری کا اندازہ ہے۔ تو جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو ٹیننٹ ہیں بیچارے جنہوں نے کرائے دیے ہوئے ہیں، اب وہ مخدوش بلڈنگوں میں تھے، ان کو اب خالی کروائے تو ان کے لیے ایک چھت جو ہے وہ بہت بڑا ایک پرابلم ہوگا کہ کہاں وہ شفٹ ہوں۔ تو کچھ لوگ جو والنٹیرلی افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے، لیکن جو لوگ بھی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کرایہ دے چکے ہیں، اب ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو کرایہ کے پیسے نہیں ہیں، تو 6 ماہ کے لیے حکومت سندھ نے ان کو رینٹس بھی دیے ہیں تاکہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اسی ویسینٹی میں جا کے رہ سکیں۔ تو حکومت سندھ کی جانب سے یہ مین ایکشنز جو تھے وہ کیے گئے ہیں، اور ابھی جو ایک اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ، اور یہ تو 61 بلڈنگ جو آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی، جو بلڈنگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے اس میں بھی ہم عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کہ آپ کو انفارمیشنز ہیں کہ کوئی بلڈنگ اس طرح کی ہیں جو غلط جن کی حالت مخدوش ہے، تو آپ حکومت کو آگاہ کریں۔ اور جو انلیگل کنسٹرکشن خاص طور پہ ہوئی ہیں جس میں لوگوں کے پاس گراؤنڈ پلس 3 یا 4 یا 6 کی پرمیشن تھی، وہ اس سے اوپر گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ ان کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف FIRs بھی کاٹی جا رہی ہیں اور ان کی اونرشپ بھی کینسل کی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے، کیونکہ یہ وائلیشن کر کے اپنے وہ کاروبار کے لیے تو وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس میں قیمتی جانوں کو بھی وہ جو ہے وہ اسٹیک پہ ڈال رہے ہیں، جس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کراچی میں میگا پروجیکٹس جاری ہیں، شاہراہ بھٹو کا فیز 1 اور فیز 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے، فیز 3 جو ہے وہ دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جو یلو لائن BRT میں جام صادق برج ہے، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگست میں اس کو پبلک کے لیے کھول رہے ہیں، وہ برج کو، تو اگلے ماہ ہی وہ برج کھل جائے گی، جام صادق برج، جس سے ٹریفک کے فلو کو بہتری ہوگی، اور جہاں سے جو لوگ کورنگی وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی سفری سہولیات بہتر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ لائن BRT کی جو چیلنجز تھے اس میں بھی ابھی ایک یہ فیصلہ کیا ہم نے کہ امیڈیٹلی
کوریڈور کو ہم دسمبر تک کھول دیں پبلک کے لیے. تو جو یونیورسٹی روڈ پہ جو سب سے بڑے میں بڑا اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے وہ کیونکہ ابھی تو BRT بننی ہے اور اس کے جو ہے اسٹیشنز بھی بننے ہیں, بس ڈیپوز بھی بننے ہیں, ان میں کچھ پوزیشنز کے ایشوز تھے وہ ہم نے کافی ریزالو کروا دیے ہیں. لیکن جو مین ایک کوریڈور جس وجہ سے پبلک کو نیوسنس پیدا ہوئی ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ دسمبر تک جو وہ اس کو ہم کھول دیں پبلک کے لیے. اس میں 1.5 کلومیٹر کا ایک ہے جہاں پہ K4 کی آگمنٹیشن ہونی ہے, K4 کی 96 انچ کی لائن آنی ہے. وہ جب تک واٹر بورڈ ہمیں وہ لائن ڈال کے نہیں دے سکتا تو اس کو ہم 100% نہیں کھول سکتے. صرف وہ ایک چیلنج ہے, اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ انتظامیہ سے, واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے بھی اور جو K4 کی جو انتظامیہ ان سے بھی, کہ آپ اس کو جلدی کمپلیٹ کر لیں. اور وہ جیسے کمپلیٹ کریں گے تو ہم کوریڈور پبلک کے لیے کھول دیں گے دسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ پھر جو مین چیلنج ہے کہ جی وہاں پہ لوگوں کو ٹریفک میں کی روانی میں متاثر ہو رہی ہے یا لوگوں کو گھروں میں آنے جانے کا مسئلہ ہے, تو وہ ہمارے لیے ریزالو ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہب کا پائپ لائن جو ہے اس کا بھی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ وہ KWSP کے بعد جو ہے وہ پانی وہاں کے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. K4 پہ چیف منسٹر صاحب نے ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں کہ جلدی اس پروجیکٹ کو بھی پائے تک پہنچایا جائے. یہ مین ایشوز جو ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کراچی کے لیے جو میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کراچی کے شہریوں کو سہولت مل سکے.